نہ جانے پہلے کب لڑائی ہوئی تھی ساس اور بہو کی، پتہ نہیں کہ وہ کون سی ساس تھی اور وہ کون سی بہو جن کے مابین پہلی لڑائی ہوئی۔ ساس بہو کی لڑائی یہ ہر گھر کی ایک ایسی المناک سٹوری ہے جس سٹوری کے اوپر ہم آج بولنا چاہتے ہیں، اور بولنے سے زیادہ ہے آپ کو ہم سننا چاہتے ہیں۔ ہمارے اس پروگرام کا نام اس وقت لکھا ہوا آپ کے سامنے آ رہا ہے، مجھے کہتے ہیں سلیم شہزاد، اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا وطن۔ یہ خاص پروگرام لے کے ہر ہفتے آپ کی خدمت میں آتا ہوں۔ سیاسی پروگرام ہوتے ہیں، میرے گفتگو میں سیاست ہی ہوتی ہے، لیکن گھروں کے اندر کی ایک سیاست کی کہانی آج لے کے آپ کی خدمت میں آیا ہوں۔ اس کی وجہ بس سٹاپ پر کھڑی وہ نوجوان لڑکی جو 24 سے 25 سال جس کی بمشکل عمر تھی، آنکھیں سوجی ہوئی اور پلکیں بہہ جانے کے بےتاب، آنسوؤں کی برسات یوں جیسے بن بادل برسات، اور وہ برسنے کو بےتاب۔ دھیرے سے پوچھا، بیٹا کیا بات ہے؟ بولی نہیں، بس ذرا سا مسکرا دی، اور مسکراہٹ کے ساتھ آنکھوں کے اشارے سے اس نے اپنی کچھ کہانی کچھ بیان کر دی، کچھ روک لی۔ سوچا کہ معاشرے کے اندر ہم ہر روز سیاست دیکھتے ہیں اور سیاست دانوں کو لڑتے دیکھتے ہیں، اسی طرح گھروں کے اندر گھر کی چار دیواری کے اندر بھی دو فرد ہمیشہ معرکہ ہرائی میں مصروف رہتے ہیں، اور ان کی جنگ کے نتیجے میں جو نیٹو فورسز آتی ہیں، جو اقوام متحدہ حرکت میں آتی ہے، جو یونائٹڈ نیشن حرکت میں آتی ہے، وہ ہوتی ہے خاوند کی صورت میں یا بیٹے کی صورت میں۔ بیٹا وہ جو اب خاوند بن چکا ہے اس بہو کا جو اس کی بیوی ہے، اور خاوند وہ جو اس خاتون کا خاوند ہے جس کو ساس کا درجہ حاصل ہے، اور یہاں پر ہم انہیں کہیں گے ساس صاحبہ۔ تو ساس اور بہو کی یہ جو لڑائی ہے، ایک ایسی لڑائی جس سے نہ انکار کیا جا سکتا ہے، نہ اس لڑائی کو روکا جا سکتا ہے، نہ اس لڑائی کے متعلق کوئی ایسا حل جس پر ہم پہنچ کر یہ یقین کریں کہ یہ بڑی بڑی کتابوں کے فارمولے ساس کو دے دیے جائیں یا پھر بہو کو، اور یہ سمجھا جائے، یہ یقین کر لیا جائے، یہ گمان کیا جائے کہ اب لڑائی ختم ہو جائے گی۔ یہ آپ کی بھول ہے۔ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جیسے فلسطین کا مسئلہ بڑا لمبا اور نصف صدی سے زیادہ کا مسئلہ ہے، اور اسی طرح ایک ایسا مسئلہ جو 75 سالوں سے زیادہ عرصے سے الجھا ہوا مسئلہ کشمیر ہے۔ شاید وہ دونوں مسئلے حل ہو جائیں۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ ساس اور بہو کا مسئلہ بھی کبھی حل ہو جائے گا؟ اگر آپ کو لگتا ہے تو آئیے فون اٹھائیے، نمبر گھمائیے، اور اس وقت سراج ٹی وی اسکائی 749 کے اوپر کال کیجئے، اور نمبر ہمارا 0121 آپ کو ہمیشہ یاد رہتا ہے، اور آپ انگلیاں جب گھماتے ہیں، ڈائل کرتے ہیں اپنے سیل فون کے ذریعے سے، تو آپ کی انگلیاں انہی نمبروں پر جاتی ہیں جو نمبر ہے سراج ٹی وی اسکائی 749 کا، جسے اس وقت اپنے گھر کے افراد کے ساتھ، مردوں کے ساتھ، خواتین کے ساتھ، بڑے بوڑھوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، پھر ساس صاحبہ کے ساتھ اور بہو کے ساتھ بیٹھ کر دیکھ رہے ہیں۔ یہاں پر منشن کرتا چلوں کہ نوجوان بھی وہ موجود ہیں اس وقت اس پروگرام کو جو دیکھ رہے ہیں، جو اس عظیم مرتبے پر
فائز ہو چکے ہیں خامد والے پر، اور جنہوں نے اس مرتبے پر فائز ہونا ہے ان کے لیے یہ پروگرام بہت اہمیت والا ہے۔ نمبر پھر بتائی دیتا ہوں، آپ کو یاد ہے، نئے دوستوں کے لیے نمبر ہے 012166718786، یہ نمبر ہے جناب ہمارا، اسکرین پر بھی بالکل اس وقت سامنے لکھا ہوا آ رہا ہے بڑے خوبصورت الفاظ کے تحت، پیلے پٹی اور بلیک نمبر آپ کو بالکل یاد آ رہا ہے، سیو کر لیجئے اپنے فون میں بھی اور پروگرام میں شرکت کیا کیجئے۔ پہلی لڑائی کب ہوئی تھی؟ ساس اور بہو کی، اور اسی تواتر سے ہم نے ایک سروے کیا، سروے کے نتیجے میں ہم نے لوگوں سے پوچھا کہ ساس بہو کی لڑائی کیوں ہوتی ہے، سسر بہو یا داماد سسر کی کیوں نہیں؟ تو ہمیں راجہ امجد صاحب اس سلسلے میں جواب دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ انہوں نے کومنٹس کیا کہ السلام علیکم، ساس اور بہو کی لڑائی اس لیے ہوتی ہے کہ ایک عورت ہو کر دوسری عورت کو دیکھ نہیں سکتی، دوسری یعنی کہ برداشت نہیں کر سکتی، دوسری بات کہ اس کو خوش نہیں دیکھنا چاہتی، جبکہ اس کی اپنی بیٹی کی شادی ہو جاتی تو اس کی خوشی چاہتی ہے۔ کیا وہ اس کی بہو اس کی بیٹی نہیں ہے؟ اگر دنیا میں ساس بہو کی لڑائی نہ ہو، پوری دنیا میں امن کا دن منایا جائے، اس سے زیادہ عورت کو کیا آدمی سمجھا سکتا ہے؟ یہ انہوں نے بات کہی ہے، اور یہ آپ کا اپینین ہے، آپ کا پوائنٹ آف ویو ہے۔ اس سلسلے میں ہمارے کالرز کا پوائنٹ آف ویو کیا ہوگا، خواتین کا پوائنٹ آف ویو کیا ہوگا جو گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں، وہ بھی ہم جانیں گے۔ ملک امان اللہ صاحب کہتے ہیں ساس بھی کبھی بہو تھی، وہ بھی اس کھٹن مرحلے سے ہو کر گزرتی ہے۔ ملک امان اللہ صاحب مجھے خان سے ان کا تعلق ہے جناب، انہوں نے بھی کومنٹس کیا۔ اگلے کومنٹس کی طرف جاتے ہیں اور پھر بات کرتے ہیں۔ فاروق عباس راجہ ہمارے ساتھ موجود ہے، پاکستان ٹیلی ویژن اسلام آباد سینٹر کے سینئر پروڈیوسر ہیں۔ انہوں نے تو جناب ماتھا ہی پکڑ لیا اور ایسا سر پکڑ کے لیا، یہ مطلب کہ یہ تصویر ہی ان کے کمنٹس میں لکھا ہوا وہ جواب ہے جس کو محسوس کیا جا سکتا ہے۔ آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ آپ نے بھی کال کر کے بتانا ہے۔ اگلے کمنٹس کی طرف جاتے ہیں اور آپ کو کہتے ہیں ناصر حبیب صاحب کہتے ہیں کہ جس کا کام اسی کو سانجے۔ کیا بات ہے، ناصر حبیب زبردست صاحب نے کومنٹس کیا۔ اور نیکسٹ کی طرف جاتے ہیں اور وہاں پر دیکھتے ہیں پرویز اختر صاحب، سوشل میڈیا پر ہر وقت ان کا وجود بڑا متحرک ہوتا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ اصل رشتہ ہی ساس بہو کا ہوتا ہے اور سسر کا بہو سے کوئی رشتہ نہیں، جہاں رشتہ نہیں وہاں ٹکراؤ نہیں۔ یہ بھی انہوں نے اپنی دانست میں اپنی سوچ کے مطابق ایک بڑا زبردست کومنٹس کیا ہے۔ نیکسٹ کہتے ہیں ملک جہانگیر احمد صاحب، کہتے ہیں دو شیر، جی بڑا زبردست انہوں نے لائن لکھی ہے، کہتے ہیں کہ دو شیر ایک جنگل میں، اف توبہ توبہ۔ کیا بات ہے جی ملک جہانگیر جی، بہت شکریہ آپ کا۔ اور اگلے کومنٹس کی طرف جاتے ہیں جہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد نعید بٹی صاحب، سٹو برج ڈیڈلی برمنگھم سے، کہتے ہیں کیونکہ سارا دن فارغ ہوتی ہے ساس صاحبہ، نماز روزے سے الرجی ہوتی ہے، بہو دن رات کام کرتی رہے، ساس سسر خاوند بچوں کو پکا کر کھلاتی رہے، ساسو ماں کو پھر بھی بہو نکمی فارغی نظر آتی ہے۔ سب ساس ایک جیسی نہیں ہوتی، لیکن پاکستانی معاشرے میں وافر پائی جاتی ہے۔ بہت شکریہ نعید پٹی جی، آپ کا کومنٹس بھی آ گیا، ہم نے وہ بھی پڑھا۔ اور بڑا ٹریفک پولیس اسلام آباد کے ایک جوان ہے ہمارے ساتھ اس وقت موجود، بڑا لمبا تفصیل سے انہوں نے لکھا ہے اور ایک ایسے انداز سے لکھا ہے جس کو میں یہاں پر آپ کی خدمت میں پڑھوں گا اپنے موبائل کے ذریعے سے، تاکہ آپ تک بھی وہ بات چلی جائے جس کو آپ جان سکے، اور جنہوں نے کومنٹس کیا ہے وہ بھی اس سے مکمل طور پر نہ وہ ہمارے ساتھ شامل رہیں، جڑے رہیں۔ اور اس کے لیے جی میں کھولتا ہوں اپنا موبائل، اور یہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہیں جی مدثر حفیظ بھٹی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، کہتے ہیں سر جی میں نے اپنی زندگی میں جو مشاہدہ کیا اس کے مطابق جہاں ساس یا بہو دونوں میں سے کسی دوسری عورت سے ان کی یہ عمل شروع کرتی ہے تو وہاں جھگڑا شروع ہو جاتا ہے، کسی حد تک اس کو اختیارات کی جنگ بھی کہا جا سکتا ہے، چونکہ سسر اور بہو کے اختیارات میں ٹکراؤ نہیں ہے اور اس حوالے سے بہو یا سسر کے کان بھرنے والے بھی نہیں، اس لیے یہاں جنگ کا خطرہ بہت کم
ہوتا ہے۔ جن گھروں میں ساس اور بہو ایک دوسرے کو ماں بیٹی کا رشتہ دیتی ہیں وہاں ایسی اختیارات کی جنگ بھی نہیں ہوتی، اور مشاہدے میں آیا کہ وہ کس کان کی کچی بھی نہیں ہوتی۔ ان کا کہنا ہے کہ ایک بزرگ کی کہانی سنایا کرتے تھے، اور یہ سچی اور ان کی آنکھوں دیکھی کہانی ہے کہ ایک بیوہ اور اس کی دوسری بیٹی، دوسری طرف ایک بابا جی اور ان کا بیٹا۔ رشتہ ایک دن ایسے بن گیا کہ بابا جی نے بیوہ سے نکاح کر لیا اور بیٹے کے لیے اس کی بیٹی مانگ لی، اور کچھ عرصے کے بعد بہو نے سسر کو بولا اس سفید بالوں والی یعنی اس کی سکی ماں کے ساتھ میرا گزارا نہیں ہے، اور تو یہ اس لحاظ سے ایک فطری جنگ لگتی ہے، اور اس کا حل اس لیے اسلام نے دیا ہے کہ بہو الگ گھر میں رہے، نہ ساتھ ہوں نہ جھگڑا ہو۔ یہ ہیں جناب ہمارے پیارے مدثر حفیظ بھٹی صاحب۔ آپ کا کومنٹس بھی آیا ہے اپنے طور پر، یہ بھی ایک اہمیت رکھتا ہے، اور نیکسٹ کومنٹس کی طرف چلتے ہیں، پھر سلسلہ کلام کو جاری رکھیں گے انشاءاللہ۔ اور یہ ہیں محمد شکیل صاحب، ٹیلی فون آپریٹر صاحب کا، اور موجودہ جناب یہ کیمرہ مین ہے، بڑے اچھے آدمی ہیں، اور کہتے ہیں کہ اس کی وجہ ساس کی ایکسائٹنگ اختیارات ہیں، ایگزسٹنگ اختیارات ہیں، جو چونکہ اس گھر میں پچھلے 20-30 سال سے مکمل بااختیار ہوتی ہے، ان کو خطرہ لاحق ہو جاتا ہے، اور ساس یہ سمجھتی ہے کہ اب اختیارات کی تقسیم ضرور ہونی ہے، کیونکہ اس کا بیٹا بیوی کی بات مانے گا اور گھر کے معاملات بتدریج بہو کے اختیارات میں ہاتھ میں چلے جائیں گے، اور ایک دن ہوگا یہ کہ وہ گھر میں عضو معطل بن کر رہ جائے گی، یعنی کہ ساس۔ حالانکہ یہ انڈرسٹوڈ ہے کہ ایسا ضرور ہوتا ہے، کیونکہ ہر نسل نے اگلی نسل سے بہرحال ریپلیس ہونا ہے، کیونکہ کوئی بھی کھلاڑی مرتے دم تک نہیں کھیل سکتا۔ اور انہوں نے کہا کہ اسی طرح اس کائنات کا نظام بھی چل رہا ہے کہ غیر محسوس تبدیلی ہر لمحے وقوع پذیر ہو رہی ہے، کوئی بھی انسان فطری طور پر ایسے مقام سے بخوشی دستبردار نہیں ہونا چاہتا۔ محمد شکیل صاحب فرام شاہباغ باغ بوٹا تریل تحصیل کلر سیدھا، بہت شکریہ جناب، آپ کا بھی کومنٹس آ گیا، شامل ہو گیا۔ اگلے کومنٹس کی طرف چلتے ہیں اور بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اگلا کومنٹس دیکھتے ہیں کہ کس خوش نصیب نے ہمیں بھیجا ہے اور انہوں نے کیا لکھا ہے۔ ناظرین اکرام، اس وقت صورتحال تو یہ ہے کہ ساس اور بہو کی جو جنگ ہے، اس جنگ کے بارے میں ٹیلی ویژن کے اوپر، مساجد میں، مذاکروں میں، بڑی بوڑھیوں کی زبان سے، بزرگوں کی زبان سے بہت ساری چیزیں آئی ہیں، اور کومنٹس پڑھ لیتے ہیں۔ اظہر فراز صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں سوٹ سے، چوا خالصہ سے، کہتے ہیں کہ جرمنی بھی ڈاڈا تے جاپان بھی ڈاڈا۔ ٹھیک ہے، انہوں نے اپنے طور پر بڑا ایک زبردست جملہ کاٹ دیا ہے، کہتے ہیں جرمنی بھی ڈاڈا تے جاپان بھی ڈاڈا، باقی رشتے چھوٹے چھوٹے جزیرے ہوتے ہیں، اپنی اپنی محنت مشقت میں لگے رہتے ہیں، لڑائی کا ٹائم ہی نہیں ملتا۔ کیا بات ہے جناب، آپ نے تو بات ہی کلیئر کر دیا ہے کہ لڑائی کا ٹائم ہی نہیں ملتا، کیونکہ مصروف رہتے ہیں، چھوٹے چھوٹے جزیرے اپنی محنت مشقت میں لگے رہتے ہیں۔ جی اگلے کومنٹس کی طرف چلتے ہیں، اگر ہمارے ساتھ موجود ہے تو عابد حسین زیدی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے، تحصیل کلر سیداں کے، اور سابق وفاقی وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان صاحب کے دستے راست ہے، اور کونسلر ہیں میونسپل کمیٹی کلر سیداں کے۔ انہوں نے بھی اپنی حاضری بھرپور طریقے سے لگوائی ہے، کمیونٹی کی خدمت میں لگے رہتے ہیں، کمیونٹی کے رازنامے کرواتے ہیں، لڑائی جھگڑوں میں تھانے کچہری کے معاملات ہوتے ہیں، اسی طرح گھر کی جو چار دیواری کے اندر بھی جو لڑائیاں ہوتی ہیں، اکثر محلے کے سفید پوش کو یا کونسلر کو، چیئرمین کو، ناظم کو آگے بڑھنا پڑتا ہے۔ تو عابد زیدی صاحب کا اس سلسلے میں بڑا خاصا گہرا ایکسپیرینس ہے، اور انہوں نے بھی بڑی زبردست بات لکھی ہے۔ میں پڑھ نہیں سکا جلدی میں، لیکن میں کوشش کرتا ہوں کہ ان کا میں کومنٹس دوبارہ دیکھ سکوں۔ کہتے ہیں کہ بس ایک پراپرٹی پر 2 مالک قبضے کی لڑائی ہوتی ہے۔ بڑا زبردست عابد زیدی جی، آپ نے بھی بڑی اچھی بات لکھی ہے۔ اگلے کومنٹس کی طرف بڑھیں گے، جہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہیں جدہ سعودی عربیہ میں کے ایک خدمت گزار مک تحصیل کلر سیداں کے رہائشی جاوید اقبال چودھری صاحب، کہتے ہیں جی اختیارات کی جنگ یہ 2 تلواریں
ایک نیام میں نہیں رہ سکتی. جہاں ایک دوسرے کو برداشت کر لے وہاں کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ جاوید جی بہت شکریہ آپ کا، آپ نے اس وقت سروے میں حصہ لیا اور اپنے کمنٹ سے ہمیں نوازا، اور بڑی قیمتی رائے ہے آپ کی اور بڑی ہی زبردست آپ کی. ریاض حسین ہمارے ساتھ موجود ہے، کہتے ہیں وہ اس جنگ کو رکوانے میں مصروف رہتے ہیں، یعنی سسر بھی اور داماد بھی، یہ دو رشتے ایسے ہیں وہ جنگ کو رکوانے میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں. تھینک یو ویری مچ ریاض حسین جی آپ کا. اور اگلے کامنٹس پہ کون ہے ہمارے ساتھ؟ محمد حنیف صاحب ہے جی، محمد حنیف احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. پوسٹ مین ہے یہ اور پوسٹ آفس کے، اور بڑے پیارا سا جملہ انہوں نے لکھ کر جان چھڑا لی ہے. ایسی جان چھڑا لی ہے کہ اب انہوں نے بندوق جو ہے وہ 2 کندھوں پر رکھ دیا ہے اور اس لڑائی میں بال بچ گئے ہیں اور صاف بچے ہیں. کہتے ہیں ملک ریاض صاحب اور شکیل صاحب نے جو لکھا ہے میں ان سے متفق ہوں. لو جی جان ہی چھڑا لی انہوں نے کہ اب وہ بھگتے اور معاملہ جو ہے وہ سارا ان کے سر پر جائے. اگر کوئی اعتراض کرتا ہے تو ان کے وہ ذمہ دار ہے، میں نہیں ہوں. ٹھیک ہے جی، متفق ہے جی، ٹھیک ہے جی، ہم بھی آپ سے متفق ہیں. اور عظمت صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، انہوں نے کہا جی او نو، کیا بات ہے جناب، آپ کا بھی اور بہت شکریہ آپ کا. نیکسٹ چلتے ہیں جی ملک ریاض صاحب کے، سینئر جرنلسٹ ہیں، پریس کلب کنسیدر ڈسٹرکٹ راولپنڈی کے یہ پریزیڈنٹ بھی ہیں، اور لکھتے ہیں بیٹے اور خاوند پر حقوق ملکیت. 2-3 لفظوں کے اندر ملک صاحب آپ نے بھی بڑے ہی جوجے چلے انداز میں بڑے انتہائی اہم لائنیں آپ نے لکھ کر کہانی کو وائنڈ اپ کیا ہے. یعنی پوری کتاب جو ہے وہ آپ نے 2 لائنوں میں افسانے کی صورت میں دے دی ہے کہ بیٹے اور خاوند پر حقوق ملکیت کی یہ لڑائی ہے. اس لڑائی کے بدلے میں جتنی بھی باتیں کر لی جائیں اس کے تدارک کے لیے، صد باب کے لیے، اس کے اندر جو فلسفہ نکلتا ہے، جو خلاصہ نکلتا ہے، جو کریم نکلتی ہے، وہ ملک ریاض احمد صاحب نے بالکل کلیئر کر دیا ہے کہ بیٹے اور خاوند پر حقوق ملکیت. جناب نیکسٹ اگر ہمارے ساتھ کوئی موجود ہیں کومنٹس کرنے والے صاحب تو بھی انہیں دیکھتے ہیں. اور اسی طرح ہم اپنی آج کا سب سے پہلے تو بہت شکریہ آپ تمام احباب کا جنہوں نے کومنٹس کر کے سروے میں اپنی شرکت کو یقینی بنایا اور اپنی رائے دی. کہیں نہ کہیں حد تک انسان تجربے سے گزرتا ہے. جو خاوند بن چکے ہیں یا جنہوں نے بننا ہے، گھر کے اندر کوئی گھر ایسا نہیں ہوتا جہاں پر چھوٹا یا بڑا اختلاف نہ ہو. اور ہوتے ہیں ساس بہو کی لڑائی اکثر جگہ پر ہوتی ہے، لیکن جو بیچارے ہیں نا اس گھر کے مرد، انہیں ایک تو معلومات کافی ملتی ہے، اگر وہ اس لڑائی میں بیٹھے ہوئے ہوں تو کافی معلومات ملتی ہے. بہو اگر بولنے والی ہو، زبان دراز ہو، لمبی زبان والی ہو، ٹکر کی ہو، ٹکا کے جواب دینے والی ہو، تو وہ بھی بڑی معلومات رکھ رہی ہوتی ہے اور پھر وہ بولنے پر آئے تو بولتی ہے جو بولتی ہیں. اور جو میری بہنیں اس وقت سن رہی ہیں اور میری خواتین جو سن رہی ہیں، میں انہیں بھی کہوں گا کہ آپ سے بھی ہم نے بات کرنی ہے، آپ کی کالز بھی لینی ہے، لیکن اس سے پہلے ایک لیں گے بریک کے فوراً بعد آپ کی خدمت میں دوبارہ آئیں گے. جی بریک کے بعد خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو دوبارہ. اور میری مائیں بہنیں بیٹیاں جو اس وقت پروگرام کو سن رہی ہیں، یہ کہ ساس نوعیت کا پروگرام ہے، سیکھنے سکھانے کے عمل کا ایک نام ہے. اور یہ پروگرام، یہ شو آج کا میرے وطن پروگرام میں اسپیشل شو آپ کی خدمت میں ایک ترغیبی عمل کے طور پر ہے، تعمیری سوچ کے تحت ہے، پازیٹیو سوچوں کے تحت ہے، جس کا مقصد ہمارے گھروں میں جن چیزوں سے ہم گزرتے ہیں. لڑائی 2 افراد کے درمیان ہوتی ہے، یعنی ساس کے اور بہو کے، لڑائی ان 2 کے بیچ میں ہوتی ہے، لیکن اس آگ میں جلتے کتنے لوگ ہیں، اس پریشانی سے گزرتے کتنے لوگ ہیں، اس ڈسٹربنس کے ماحول میں، ڈپریشن کے ماحول میں، تکلیف دکھ اور درد کے ماحول میں، احساس کے ماحول میں، احساس کے سے مراد میں یہ کہوں گا کہ لڑائی آپ 2 لوگ لڑ رہے ہوتے ہو، چاہے آپ ساس ہیں
چاہے آپ بہو ہیں، لیکن گھر کے افراد کا، باقی افراد کا اس میں کیا قصور ہے جس کی آگ میں وہ لوگ جلتے ہیں؟ مثلا ایک سسر جل رہا ہے، اس گھر میں موجود بیٹیاں اس تکلیف سے گزر رہی ہیں، اس گھر کے کا جو خاوند ہے، اس خاتون کا، جسے آپ کہہ رہے ہیں بہو کا خاوند، ٹھیک ہے، آپ کا بیٹا، وہ اگر تکلیف سے گزر رہے ہیں تو، اور بچے، سب سے بڑی بات کہ اس گھر میں چھوٹے چھوٹے معصوم اگر بچے بھی ہیں تو کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ کوئی ایسا گھر نہیں ہے، شاید ہی کوئی ہو، جہاں پر یہ ایکسپیریمنٹ نہ کیا جاتا ہو، یہاں پر یہ کھیل نہ کھیلا جاتا ہو، یہاں پر یہ پالیٹکس کی نہ چلتی ہو، یہاں یہ سیاست کا رنگ نظر نہ آتا ہو۔ ایک سیاست ملک کے اندر ہوتی ہے، اس پروگرام کے شروع میں ہم نے آپ کو گزارش کی تھی، اور ایک سیاست گھروں کے اندر ہوتی ہے، اور وہ کن کے ہوتی ہے؟ مابین عورتوں کے مابین ہوتی ہے، اور دو کریکٹر ہوتے ہیں آج کے ہمارے ٹاپک کے مطابق، ایک ساس، ایک بہو۔ باقی کے جو اس گھر کے جتنے بھی افراد ہیں، جوائنٹ فیملی سسٹم ہے یا انڈیپینڈنٹ لائف ہے، تو لپٹ میں کتنے آتے ہیں، آگ کہیں لگی ہوتی ہے، دھواں کہیں جاتا ہے، پھر وہی پر بات آ جاتی ہے۔ ہمارے پروڈیوسر صاحب اکثر ایک شعر گنگنایا کرتے ہیں، میں پاس بیٹھتا ہوں تو میں سنتا ہوں، کہتے ہیں کہ کبھی کہا نہ کسی سے تیرے فسانے کو، کبھی کہا نہ کسی سے تیرے فسانے کو، نہ جانے کیسے خبر ہو گئی زمانے کو۔ جی ہاں ناظرین اکرام، یہی تو بات ہے وہ جو کرنے والی ہے۔ آج دل کی بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں اور آپ کی دل کی باتیں سننا چاہتا ہوں۔ ٹیلی فون نمبر اس وقت آپ کی سکرین پر موجود ہے، جس سے آپ کال کر کے اپنی رائے سے، اپنے ایکسپیرینس سے، مکافات عمل سے ہمیں آگاہ کر سکتے ہیں۔ ایک مکافات عمل کا واقعہ بھی آپ کو سناؤں گا، لیکن اس شعر کے میں جو میرے دوست اکثر جن کا میں نے سنا تو یہ کہ نہ جانے کیسے خبر ہو گئی زمانے کو، یعنی کہ گھر کی چار دیواری کے اندر ایک جنگ ہو رہی ہے، اور اس کا سیک، اس کا دھواں، اس کی تپش، اس کی آنچ، اس کی جو اثرات ہیں وہ زمانے بھر کو پتہ چل رہے ہیں، یعنی میکے والوں تک بھی بات جا رہی ہے، سسرال والوں تک بھی جا رہی ہے، رشتہ داروں، دوستوں، محلے داروں تک بھی یہ بات جا رہی ہے کہ کڑی نہ چہرہ کوئی لٹکے آسا، کوئی اکھاں سجیاں سیاں، کوئی رونے والا موڈ بنیا سا، جیسا میں نے دیکھا بس سٹاپ پر اس نوجوان 25-24 سال کی نوجوان لڑکی کو، جس سے جب پوچھا تو نہ کر کے، ایسے کر کے اس نے گردن ہلا دی، لیکن آنکھوں کے اندر کی سرخی اور پلکوں میں جو جھلکتے ہوئے مچل جانے کو، جو باہر آنے کو بےتاب آنسو تھے، وہ بخوبی کوئی بھی میری جگہ پر آپ ہوتے تو یقینی طور پر اس کو سمجھ سکتے تھے۔ جب تک آپ کی کال آتی ہے، ایک مکافات عمل کے حوالے سے بات کروں گا۔ میں نے ایک گھر میں جب اس طرح کی بات سنی تو مجھے کہا گیا کمپرومائز کے لیے، میں وہاں پر کمپرومائز کے لیے، بیچ بچاؤ کے لیے گیا، دونوں افراد کی سننے گیا، یعنی جرمنی کی بھی سننے گیا اور جاپان کی بھی سننے گیا، اور اپنے آپ کو بھی بچانا تھا کہ وہ جو میزائل گرتے ہیں اس وقت وہ گرتے بھی ہیں، آپ بھی اس کی لپٹ میں آ جاتے ہیں، وہ جو گولہ بارود اس وقت ہوتا ہے۔ تو میں جو جرمنی اور جاپان دونوں کی سننے گیا تو جرمنی ساس کو کہہ لیں، جاپان بہو کو کہہ لیں، اور ساس صاحبہ کا جو دور تھا آج سے 36 سال پہلے کا، وہ میں نے دیکھا ہوا تھا، اور ایسا دیکھا ہوا تھا کہ وہ اپنی ساس کے ساتھ کیریکٹر چینج ہو جاتے ہیں، منظر تبدیل ہوتے ہیں۔ تب وہ بہو تھی اور ساس ان کی کوئی اور تھی۔ تب جو تماشا لگتا تھا، تب جو جنگ ہوتی تھی، تب جو گولہ بارود برستا تھا، وہ آج کی ساس جب کل بہو تھی کے طرف سے توپ خانے سے برستا تھا، اور ساس سامنے جو تھی وہ برداشت کرتی تھی یا جواب دیتی تھی، جو بھی ہے۔ اور اب جب مجھے یہ 36 سال کے بعد اسی بہو کو جب ساس کے روپ میں دیکھتا ہوں تو مجھے بلایا جاتا ہے اگر ایک دن کمپرومائز کے لیے، مفاہمت کے لیے، کہ بھائی کچھ تھوڑا سا معاملات کو سیدھا کرنے میں مدد کرے ہماری، تو ایک لفظ میرے ذہن میں جو آتا ہے وہ یہ آیا، جو میں نے ادا کیا، کہ میں مکافات عمل کو دیکھ رہا ہوں۔
میں یہ دیکھ رہا ہوں میری محترم خاتون کہ آج سے 36 سال پہلے آج جو ہو رہا ہے آپ کے ساتھ، جو آپ کے کان سن رہے ہیں، وہ آج سے 36 سال پہلے جملے آپ کسی اور کے سامنے ادا کیا کرتی تھی۔ توبہ کریں اللہ سے اور استغفار کریں، اور اب بھی ان کتابوں کو لپیٹ دیں جو الزام لگانے والی کتابیں ہیں، جو طنز و تشنع والی کتابیں ہیں۔ بہو آج آپ خود بیاہ کہلاتی ہیں، دنیا بھر میں جتنے بھی رشتے ہیں وہاں پر ساس سے خود اپنے چاؤ سے، اپنی محبتوں سے انتہائی مہنگے خرچ کر کے، انتہائی مہنگے لباس خرید کر، لہنگے اور شرارے اور میک اپ بڑی مہنگی جگہوں سے ہوتے ہیں، اور زیورات بہت خریدے جاتے ہیں بڑے پیار سے۔ بیٹے کے سر پر سیرا سجانے کا خواب مائیں دیکھتی ہیں، سبھی مائیں دیکھتی ہیں، اور راج دلارے کو گھوڑی پر بٹھاتی ہیں، مرسیڈیز پر بٹھاتی ہیں۔ آج کل لینڈ کروزر اور لیموزین کا دور بھی ہے، کہیں کہیں بگی کا بھی ہے۔ تو کہنے کا میرا مقصد یہ ہے، تمید میں ہم نہیں جاتے، وائنڈ اپ کرتے اس بات کو یہیں پر، کہ کل بڑے ناؤ لشکر کے ساتھ، ناز نخرے کے ساتھ، چاہتوں کے ساتھ، دواؤں کے ساتھ، صدقوں کے روشنی میں، قرآن پاک کی روشنی میں جب یہ سارے کچھ آپ لوگ کرتے ہیں تو پھر نبھانے کا بھی چیلنج قبول کرنا چاہیے۔ جو اپنا، اگر آپ کا بیٹا کسی کے قبضے میں جا رہا ہے تو کسی کی بیٹی بھی آپ کے قبضے میں آ رہی ہے، وہ اپنا گھر بار چھوڑ کے آ رہی ہے، اور یہاں سے آپ کا بیٹا لے کے نہیں جا رہی۔ میں تمام ایسی خواتین کو جو اس وقت سن رہی ہیں جہاں پر یہ پرابلمز ہیں، جن گھروں میں ہمیں اسپیشلی طور پر کال کر کے اس ایشو پر کہا گیا ہے، اور واقعہ بھی ہم نے جو سنایا آپ کو وہ بڑا دکھ والا ہے۔ یہ نہیں کہ کہیں آگ لگی ہو تو اس آگ کو بڑھایا جائے۔ ہم یہ چاہتے ہیں، پروگرام کے شروع میں بھی یہ بات کہی ہے، کہ پازیٹیو تھنک کے اندر رہتے ہوئے، اس ڈومین کے اندر رہتے ہوئے کوشش یہ کی جائے معاملات کو سدھارنے کی طرف دل بڑا رکھنے کی ضرورت ہے۔ یہ بات درست ہے کہ حقوق ملکیت کا یہ ایک لڑائی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور لڑائی نہیں ہے، قطعی طور پر کوئی اور لڑائی نہیں ہے۔ اور بہوؤں کو یہ خاص طور پر چاہیے، جو بیٹیاں اس وقت پروگرام کو دیکھ رہی ہیں، سراج کی سکرین کے سامنے بیٹھی ہوئی ہیں، انہیں میں یہ یقین دلاتا ہوں اپنی پوری ٹیم کی طرف سے کہ سراج آپ کی ہمدردی میں، آپ کے دکھوں میں شریک ہو کر، آپ کی غموں میں شریک ہو کر، آپ کی خوشیوں کا حصے دار بنتے ہوئے ہمیشہ ایسی تجاویز، ایسے پروگرام، ایسے شو لے کے آتا ہے اور آتا رہے گا، جس میں آپ کے، ہماری بیٹیوں کے، ہمارے بیٹوں کے، ہماری ماؤں بہنوں کی فلاح کا جس میں پہلو نکلتا ہو، ہمارے گھر جڑے رہیں۔ ہم اکثر اس پر ایک پروگرام کرتے ہیں، آئندہ بھی ایک پروگرام ہوگا کہ گھر کیوں ٹوٹتے ہیں۔ یہ آج کا پروگرام بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے، گھروں کو ٹوٹنے سے، دلوں کو ٹوٹنے سے بچانے کے لیے ہم نے ایک قدم پیچھے ہٹنا ہے لڑائی میں، صبر، ضبط اور تحمل کے ساتھ، برداشت کے ساتھ اور بردباری کے ساتھ، اور ایک قدم آگے جانا ہے عاجزی کے ساتھ، جھکتے ہوئے، دوسرے کی تعریف کرتے ہوئے۔ کھانا کوئی اچھا پکا دے ہماری بہو، اس کی تعریف کرنی ہے۔ نمک تیز ہو گیا، کوئی تھوڑا سا ادھر ادھر معاملہ ہو گیا، انڈیا پکنے میں، روٹیاں پکنے میں تھوڑی دیر ہوگی، اگر اس کے اتفاق سے 1 2 3 4 بچے بھی ہیں تو ان کی نیپیز چینج کرنے میں، اس کو دودھ پلانے میں، ان کو نہلانے میں اگر اس کو ٹائم تھوڑا لگ رہا ہے، ساس سسر کے کھانے میں تھوڑی دیر ہو گئی ہے، مانا کہ دوائی کھانی ہے کسی بزرگ بندے نے، یا کوئی بھوک لگی ہے، بلڈ پریشر بھوک میں زیادہ ہائی ہو جاتا ہے، ہمارے پکی عمر کے سنجیدہ اعلیٰ تجربے والے لوگوں کو بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے، زیادہ ایج کے لوگوں کو، لیکن صبر بھی کرنا ہے۔ یہ کرنا ہے کہ وہ جو آئی ہے نا، وہ کسی کی بیٹی نہیں ہے، یہ سوچنا ہے، وہ ہماری بیٹی ہے۔
جب ہم یہ سوچیں گے کہ وہ ہماری بیٹی ہے، درگزر کریں گے، اس کا دل بڑھائیں گے، حوصلہ بڑھائیں گے، ایک تو وہ میکے کی جو یادیں ہیں، اپنی سہیلیوں کی، گلی محلے کی جو یادیں ہیں، کم ہونے میں اسے مدد ملے گی، دکھ کم ہونے میں مدد ملے گی، سکھ کی طرف اس کو ہم نے لانا ہے۔ اب وہ ایک بڑے خوبصورت گھر میں اعلیٰ کردار کے، اعلیٰ تعلیم یافتہ، شعور والے لوگوں میں اب وہ آئی ہے، اور یہ ہم نے ثابت بھی کرنا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اعلیٰ ظرف لوگوں کے اندر اب وہ آئی ہے۔ یہ ہم نے اعلیٰ ظرفی اب اس کو ثابت بھی کرنی ہے، کتابوں میں بند نہیں رکھنی۔ ہم نے اپنے زبان سے، ذکر سے، عمل سے، برتاؤ سے، ایٹیٹیوڈ کے ساتھ اسے ثابت بھی کرنا ہے کہ بیٹا جہاں آئی ہو نا، ماں باپ سے زیادہ تجھے پیار ملے گا یہاں پر۔ تو میں اپنی سینئر خواتین کو جو ساس کے رتبے پر ہیں یا فائز ہونا ہے، جہاں پر امن کی شمع روشن ہے، جہاں پر خوشبوئیں پھیل رہی ہیں، جہاں پر محبتوں کا راج ہے، وہ وہاں اور بڑھے۔ لیکن جہاں پر کوئی تکلیف سے گزر رہے ہیں، یہ نہیں کہ خالی بہو ہی تکلیف سے گزرتی ہے، کسی بھی عمل سے ساس بھی تکلیف سے گزرتی ہے، پھر بیٹا اور بیٹے کا جو خاوند ہے، یعنی باپ ہے اس خاتون کا، ساس صاحبہ کا خاوند ہے، بھی تکلیف سے گزرتے ہیں، اس گھر میں رہنے والی بیٹیاں بھی تکلیف سے گزرتی ہے، بچے بھی تکلیف سے گزرتے۔ ہم نے سب کو اس تکلیف سے اور تکالیف سے نجات دلانی ہے، نکالنا ہے۔ اس کے لیے آپ کی تجاویز کا ہمیں ہمیشہ انتظار رہتا ہے، اور آپ ہمیشہ ایسی چیزیں لے کر ہمارے پاس آتے ہیں جو آپ کے لیے، ہمارے لیے، ہمارے سننے والوں کے لیے یہ ایک فیملی ہے۔ سراج ٹی وی دیکھنے والے سارے لوگ ایک فیملی کا حصہ ہیں۔ اس فیملی کو ہم نے ان خوشبوؤں سے، محبتوں کے فروغ سے ہم نے منور کرنا ہے، ان کے چہروں پر مسکراہٹ لانی ہے۔ گھروں کے اندر اگر تکلیفیں ہوتی ہیں اس کا تدارک کرنا ہے۔ بڑے بوڑھے سمجھدار لوگ آج سے بہت قبل، جب ٹی وی نہیں تھا، بوڑ کے درخت کے نیچے بیٹھتے تھے، ہمارے نانا، دادا، پرانے لوگ، ماموں، چاچا، تایا وغیرہ، تو سبھی لوگ یہ جو بیٹھتے تھے، وہ ان لوگوں کا ایک ہی مقصد ہوا کرتا تھا کہ لوگوں کو ہم رہنمائی کریں، اچھی نصیحت کی کوئی بات کریں اور مسئلے کا حل نکالیں۔ پنچایتیں لگتی تھی، چارپائیاں ڈال کے بیٹھ جاتے تھے، کوئی حکا نڈیچا لے کر بیٹھے ہوئے کھانے کھا رہے ہیں، حکے پی رہے ہیں، چائے پی جا رہی ہے، تو مسئلے کے حل نکل آیا کرتے تھے۔ آج بھی سراج ٹی وی آپ کے لیے ایسی ہی سوچ لے کر، ایسی ایک بیٹھک سجا کر، ایسی ایک محفل کا انعقاد کر کے آپ کی خدمت میں صرف یہی سوچ کے آیا ہے کہ یہ ساس اور بہو کی لڑائی، یہ ایک ایسا آتش فشاں ہے، یہ ایک ایسا ہولناک دھماکہ ہے، یہ ایک ایسی دھوئیں کی ایک ایسی لہر ہے جس کے نتیجے میں نقصان ہی نقصان ہے، نفع نہیں ہے۔ اور 2 دن بعد، 1 دن بعد، 3 دن بعد اپنے راضی ہو جانا ہوتا ہے۔ گھر کی 4 دیواری کے اندر برتن سے برتن ٹکراتا ہے، اس برتن سے برتن ٹکرانے کے عمل کو پہلی تو بات ہے روکا جائے، لیکن اگر ٹکرا جائے تو ضد، انا، ایگو کا مسئلہ نہیں بنانا ہے ہم نے، کیونکہ آپ اوپر ہے، سینئر ہے، آپ کا رتبہ بڑا ہے، آپ ماں ہیں، آپ اس گھر کی مالکن ہیں، اس گھر آپ ساس نہیں ہیں۔ یہ لفظ معیوب سا لگتا ہے، یہ ہم نہیں لیں گے یہ لفظ۔ آپ ماں ہیں اور عظمت والی ماں ہیں، اور اتنی عظیم ماں ہیں کہ آپ نے جو اولاد پیدا کی ہے، اس کو تربیت دی ہے، اس کی پرورش کی ہے، مساجد میں اس کو بھیجا ہے قرآن پڑھنے کے لیے، سپارہ پڑھنے کے لیے، سکولوں میں بھیجا ہے، آپ نے اس کی تربیت کی ہے، اچھے برے سے اسے آگاہ کیا ہے، پھر اس کی شادی آپ نے خود کرائی ہے، اور بہو کو ایک جو مجازی خدا دیا ہے آپ نے، وہ آپ نے اپنا بیٹا دیا ہے۔ یہ آپ کی عظمت ہے، آپ کی گریٹنس ہے۔ اسی طرح جو بیٹیاں دیکھ رہی ہیں اس پروگرام کو، جو بہو کے مرتبے پر ہیں یا جانا ہے جنہوں نے،
بھی اس پروگرام میں سیکھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے، سوچنے کے لیے ان کے پاس بہت کچھ ہے، اور امید ہے کہ آپ اس پروگرام سے یقینی طور پر محظوظ ہوئے ہوں گے، اور انفارمیٹیو تھا، پازیٹیو تھا، اور یار زندہ صحبت باقی. پھر انشاءاللہ اچھے موضوعات کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ واپس آئیں گے. تب تک کے لیے اسٹوڈیو میں موجود پروڈیوسر صاحب اور پوری ٹیم کو، مجھے سلیم شہزاد کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.